السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جناب وہ تو بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ میں سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی جو کام کرتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا دنیا میں۔ چلو آفیشیل نہیں، ان آفیشیل کوئی پوچھ لے کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، تمہارے اختیار سے باہر تھا، یا یہ تو لیگل تھا، تم نے اس کو اللیگل وے میں کیوں کیا۔ آبویسلی کسی نہ کسی فورم پہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے نا، کسی نہ کسی عمل کے لیے۔ پکی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا تو ایمان ہی اسی بات پہ ہے کہ ہمارا جو ہم عمل آج کریں گے، کل کو ہم جب فوت ہوں گے، روز قیامت ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اس کی بیسس پہ ہمیں جنت یا جہنم ملے گی۔ اچھا، جزا اور سزا کا کانسیپٹ آ گئی ہے، اور یہاں پہ مطلب یہاں پہ بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو غلط فیصلے کرتے ہیں یا پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گی، یا اللہ تعالیٰ ان کو اگر کوئی جزا دینا چاہے اچھے فیصلوں پہ اور سزا دینا چاہے برے فیصلوں پہ، تو دنیا میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، یہ غریبوں کے لیے ہے صرف؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے آج کل کے کرنٹ افیئرس کی بات کریں، جس میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ آج کل ریزائن دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اوہ ظالم، آپ تو بڑے پتہ پہ پہنچ گئی ہیں۔ ہاں، میں بھی یہ صبح ہاٹ ٹاپک سن رہی تھی نا، نیوز میں چل رہا تھا، تو مجھے بھی کافی ویسے اس کو دیکھ کے شوق ہوا کہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے یا ہمارا مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے، ہم ان رولز کو فالو اتنا نہیں کرتے جتنا فارن کنٹریز فالو کرتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ ہر بات کو نا یہ اسلام پہ کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری بنیاد تو اسلام پہ ہے، لیکن اب اسلامی قانون بھی کیا قانون ہے جو اس کی تقلید ہی نہیں ہو رہی۔ ہم سے زیادہ تو مجھے اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں نا، ان بیسک رولز کو زیادہ فالو کرتے ہیں جو ہمیں فالو ایز اے مسلم زیادہ جوش و خروش سے فالو کرنے چاہیے تھے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم تو یہ ہیں کہ فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم ریزائن دے دیں گے، کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں۔ کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر جج کو پتہ ہو کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہے اور کل کو اسے اس کا کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا یا اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، وہ پہلے ہی ایسا فیصلہ دے جاتا ہے کہ آفٹر ریزگنیشن اور آفٹر ریٹائرمنٹ وہ کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہوگا، تو وہ تو پھر اسی خوشی میں رہے گا نا کہ میرے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے، میں فٹافٹ ریزگنیشن دے دیتا ہوں، اور جانے کے بعد میرے سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ آنے والے نئے لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں، نئی انتظامیہ آئے گی، نئے قانون آئیں گے، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں، اور وہ آ کے اس میں امینڈمنٹ کر دیں کہ جناب جو بھی ریٹائر ہو گیا اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، اگر اس سے نہیں تو اس کی نسل سے بھی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ ایسا ہو تب نا، ایسا ہوتا بھی تو نہیں ہے۔ نہیں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چلو اگر یہ نہ ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے آپ پہ پابند کر لیا ہے کہ یہ مر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سزا اور جزا دوں گا، دنیا میں نہیں دوں گا؟ ہو سکتا ہے اللہ پاک کا سسٹم ایسا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو کہیں نہ کہیں اس کو بنا دے قابل مذمت، یا اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کی لائف میں ہو جس کے لیے اس کو نہ احساس ہو رہا ہو کہ وہ اس چیز کے بدلے میں اس کو مل رہی ہے جو وہ برا کام کر رہا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، اب اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے بعد اس نیت سے کوئی ریزائن دے دے کہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو اور ہم سے کوئی پوچھے نہ، ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہ تو بھئی شرم کی بات ہے۔ یہ تو سیدھا یہی بات ہے نا، چور مچائے شور۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو جنریشن ہے، یہ جنریشن تو اپنی جگہ پہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دنیا کا ہر شخص، ہر قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک میں۔ ان کے سامنے یہ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں پریشر میں آ کے کیے ہیں، یا جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کیے ہیں۔ کوئی چیز تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
ہمیشہ جہاں جس کو لگتا ہے کہ وہاں وہ جواب دہ ہونے کو آ رہا ہے، وہ یا تو کنٹری چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا پھر وہ کہیں نہ کہیں اب ریزگنیشن. مطلب قاضی کی پوسٹ ایک ایسی پوسٹ ہے جو سب سے زیادہ لائل ہونا چاہیے اپنے عہدے کے ساتھ، اور اپنی اس کا کیونکہ ایک جو فیصلہ ہے نا وہ کسی کی زندگی کو اتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ ایز اے پوری کنٹری کے اوپر کہیں نہ کہیں اس فیصلے کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، تو اسے تو بہت سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف یہ قاضی تک کے محدود نہیں ہے. چلو یہ تو ایک ٹاپک ہے ہمارے سامنے آ گیا، یا ایک کرنٹ افیئر کا ایک ہارٹ ایشو ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے قاضی اپنا قلم بیچ دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ نچلے طبقے والے مڈل کلاس کے، وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جج بنیں گے، ہم پرائم منسٹر بنیں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہم بیٹھیں گے اور فیصلے کریں گے. لیکن ہم یہ کیوں نہیں بھول جاتے، ہم یہ حق ہر وقت بھول جاتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، یا جو بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں، ایک اچھا فیصلہ 22 کروڑ عوام پہ اثر کر رہا ہے. ایک برا فیصلہ 22 کروڑ عوام پہ اثر کر رہا ہے. تو اگر ہم کوئی فیصلہ پریشر میں آ کے کریں گے تو اس کا کتنا اثر ہوگا، کتنا امپیکٹ ہوگا، اور اس سے کتنے عرصے تک اس فیصلے کا امپیکٹ رہے گا. کیا ہم اپنے آپ میں وہ دم اور وہ صلاحیت جانتے ہیں، یا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ میں پرائم منسٹر بن کے کوئی غلط فیصلہ نہ کروں. یہ ایسی پوزیشنز ہیں کہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ جنریشنز بھگتتی ہیں. اور بینگ اے مسلم ہمیں آخرت پہ ایمان ہے، حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا. اور جب پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے 22 کروڑ عوام کو نقصان ہوا ہے، اب 22 کروڑ عوام کا خمیازہ کون بھگتے گا وہاں پہ؟ 22 کروڑ عوام خود. کیوں خود بھگتے گی؟ فیصلہ تو میرا غلط تھا. فیصلہ میرا غلط تھا نا، لیکن میں تو اس فیصلے سے بھاگ رہا ہوں، میں اسے آن کر ہی نہیں رہا. مطلب آپ نے ایک ڈیسیجن لیا، آپ اس کو آن کریں کہ مطلب ایک شیڈ کی طرح سامنے آئیں گے، جی یہ میں نے کی ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اس کی ریزنز یہ تھیں، یا اس کے اگینسٹ مطلب آپ یہ کلیئر کٹ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط فیصلہ لیا تھا ریزگنیشن دے کے، اور میں جو ہے وہ اس فیصلے کے نتائج سے اب بھاگ رہا ہوں. یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتا. اگر کہہ بھی دے تو وہ اس کا جو خمیازہ لوگوں نے بھگتا ہے، عوام نے جو خمیازہ بھگتا ہے، وہ کون واپس کرے گا؟ پیٹرول کی قیمت، سپوز میں کو ایگزامپل دیتا ہوں، پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت گر گئی ہے لیکن حکومت نہیں گرا رہی. اب اس کی وجہ سے کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، کتنے کرائسز آ رہے ہیں. غریب پہلے مہنگائی ہوتی تھی تو غریب کہتا تھا چلو خیر ہے یار، دال روٹی اور چاول اور پیاز اور آلو کے ساتھ گزارا کر لیں گے. اب آلو پیاز بھی گئے، 1200 روپے پیاز دھڑی. اللہ کے مدد، غریب کدھر جائے؟ اب غریب جو ہے وہ پانی پہ گزارا کرے، پانی کا بھی بل آ جاتا ہے. بس اب یہ تو ہماری قسمت. تو اس وجہ سے میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا استحکام ہے یا ملک کے معاملات ہیں، وہ اگر ایسے ہیں تو پھر نچلے طبقے پہ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کا تو قصور ہی نہیں ہے. وہ تو بیچارہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. مطلب اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک یہ ہے، ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا تو ہمارے ذہن میں جو چیز آئی یا ہمارے سوچ نے جہاں تک ہمارا ساتھ دیا، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اچھی پوسٹ پہ رہے، آپ نے اتنے لوگوں کی لائف کے فیوچر کے ڈیسیجنز لیے، اور آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرا رہے کہ آپ نے اس چیز کا کوئی جواب دہ ہونا ہے. چلو آخرت کی تو ایسے لوگ تو آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. میں نے خود کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے قیامت دیکھی ہے، مرنے کے بعد کس کو پتہ ہے کیا ملے گا. مطلب ان لوگوں کا تو موت پہ یا موت کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو مطلب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اس کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن اس بڑی پوزیشن پہ پہنچیں، تو اپنا مائنڈ پریپیئر کر کے آئیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ نے لینے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے. وہ سوچ کے آئیں، خمیازہ بھی بھگتنا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ لائلٹی کے ساتھ اس پوسٹ کو لیڈ کریں، اور آپ اپنے ایٹ لیسٹ آپ کا ضمیر بھی تو ہے نا ایک چیز، آپ اس
کو زندہ رکھیں نا، کیونکہ آپ کا ایک فیصلہ بہت سارے لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، پوری قوم کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر وقت پریپیئر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آنا بھی چاہتا ہے نا اس طرح کی بڑی پوزیشنز پہ، تو یہ سوچ کے آئے کہ میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، اور وہاں پہ اتنا مجھے پریشرائز کیا جائے گا، ریفرنسز ہوں گے اور بلیک میلنگ کی جائے گی، تو انسان سوچ لے کہ بھئی یہ میں نے کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ اگر نہیں کرنے تو پہلے ہاتھ اٹھا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر اس فیصلے کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ اگر آپ نہیں ٹھہرا سکتے تو آپ یہ ریزگنیشن اس وقت دیں جب آپ کو اس فیصلے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، یا آپ وہ فیصلہ لے رہے ہیں، چاہے اپنے سیلف انٹرسٹ میں لے رہے ہیں، چاہے آپ اپنا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اپنا مارجن رکھ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو پھر آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی رہیں کہ آج اگر میں یہ فائدہ اٹھا رہا ہوں تو کل کو مجھے اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبل بھی ہونا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اب ہم کلوز کرتے ہیں اس ڈسکشن کو آج کے لیے، کیونکہ ہم بھی ایموشنل ہوتے جا رہے ہیں کچھ زیادہ ہی۔ آپ کلوز کرتے ہیں آج اس ٹاپک کو اس امید کے ساتھ کہ کل ہمارا اور ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔